اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ یوسف کے رکوع نمبر 9 کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج کے رکوع میں یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین کے بارے دوبارہ ملنے کی نہایت جذباتی اور سبق آموز واقعے کا بیان کیا گیا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو ساتھ لے کر مصر پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے تنہائی میں اپنے بھائی کو اپنی حقیقت بتائی، تو ان کے حقیقی بھائی کے بارے میں اور اپنے بارے میں حقیقت بتائی اور فرمایا کہ میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ اس پر بنیامین کو بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا ایک پہلو اور سامنے آیا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم اور حکمت کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر اختیار کی تاکہ اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھ سکیں۔ شاہی پیمانہ بنیامین کے سامان میں رکھ دیا گیا۔ پھر اعلان ہوا کہ بادشاہ کا پیمانہ گم ہو گیا ہے۔ تلاشی کے دوران وہ پیمانہ بنیامین کے سامان سے برآمد ہوا۔ بھائی حیران رہ گئے۔ انہوں نے بنیامین کی رہائی کی کوشش کی، لیکن اس وقت کے قانون کے مطابق جس کے پاس چوری شدہ چیز برآمد ہو وہی اس کا بدلہ بنتا تھا۔ یوں بنیامین مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس رہ گئے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کی حکمت، اس کی تدبیر، صبر کا بہترین انجام، وعدہ الہی کی سچائی نظر آتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام برسوں کی آزمائشوں کے بعد اللہ کے منصوبے کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے نا تو اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے مومن کو ہر حال میں صبر اور اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آئیے قرآن سے تفسیر کو جانتے ہیں۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ، جب داخل ہوئے یوسف علیہ السلام پر بھائی تو جگہ دی اپنی طرف اپنے بھائی کو۔ قال انی انا اخوک، کہا کہ میں تیرا بھائی ہوں۔ فلا تبتئس بما كانوا يعملون، نہ غمگین ہو اس پر کہ جو وہ کر رہے تھے۔ جب وہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے حقیقی بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، تو جو سلوک یہ ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں اس پر افسوس نہ کرنا۔ بنیامین جو حضرت یوسف کے سگے بھائی تھے، انہیں لے کر آپ کے اور بھائی جب مصر پہنچے تو آپ نے سرکاری مہمان خانے میں انہیں ٹھہرایا، بڑی عزت تکریم، صلہ اور انعام و اکرام دیا۔ اپنے سگے بھائی سے تنہائی میں فرمایا میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اللہ نے مجھ پر یہ انعام و اکرام فرمایا ہے۔ اب تمہیں چاہیے کہ بھائیوں نے جو سلوک میرے ساتھ کیا ہے اس کا رنج نہ کرو، اس حقیقت کو بھی ان پر نہ کھولو کہ میں کوشش میں ہوں کہ کسی نہ کسی طرح تمہیں اپنے پاس رکھ لوں۔ فلما جہزہم بجہازہم، پھر جب ان کا سامان تیار کیا جانا، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، رکھ دیا پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں۔ ثم اذن مؤذن، پھر پکارا ایک پکارنے والے کو، ایھا العیر، پکارا ایک پکارنے والے نے، اے قافلے والو، انکم لسارقون، تم چوری کرنے والے ہو۔ جب ان کا اسباب تیار کر دیا تو اپنے بھائی کے بوریے میں گلاس رکھ دیا۔ جب وہ آبادی سے باہر نکل گئے تو ایک پکارنے والے نے آواز دی کہ قافلے والو، تم نے چوری کی ہے۔ جب آپ اپنے بھائیوں کو حسب عادت ایک ایک اونٹ غلہ دینے لگے
اور ان کا اسباب جو بھی مال تھا وہ لدنے لگا تو چالاک ملازموں سے چپکے سے اشارہ کر دیا کہ چاندی کا شاہی کٹورا بنیامین کے اسباب میں چپکے سے رکھ دیں۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ کٹورا سونے کا تھا، اسی میں پانی پیا جاتا تھا اور اسی سے گلہ بھر کے دیا جاتا تھا، بلکہ ویسا ہی پیالہ حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس بھی تھا۔ بس آپ کے ملازمین نے ہوشیاری سے وہ پیالہ آپ کے بھائی حضرت بنیامین کی بوری میں رکھ دیا۔ جب یہ چلنے لگے تو سنا کہ پیچھے سے منادی ندا کر رہا ہے، اے قافلے والو تم چور ہو۔ ان کے کان کھڑے ہوئے اور رک گئے اور ادھر متوجہ ہوئے۔ پوچھا کیا چیز تمہاری گم ہے؟ جواب ملا شاہی پیمانہ جس سے اناج ناپا جاتا ہے۔ سنو شاہی اعلان ہے کہ اس کے ڈھونڈ لانے والے کو ایک بوجھ غلہ ملے گا اور میں خود ضامن ہوں۔ قالوا انہوں نے کہا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ، وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کیا چیز تمہاری کھوئی ہے؟ قالوا نفقد سواع الملک، وہ کہنے لگے کہ بادشاہ کے پانی پینے کا گلاس گم ہوا ہے۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، اور جو شخص اس کو لے آئے گا تو حمل بعیر، اسے ایک اونٹ دیا جائے گا انعام کے طور پر گلہ بھر کے۔ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور اس بات پہ میں ضمانت دیتا ہوں۔ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ، وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم تم خوب جانتے ہو کہ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ، ہم نہیں آئے اس فساد برپا کرے زمین کے اندر۔ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ، ہم چوری کرنے والے نہیں ہیں۔ اپنے اوپر چوری کی تو سن کر برادران یوسف کے کان کھڑے ہوئے، کہنے لگے تم ہمیں جان چکے ہو، ہمارے عادات اور خصائل سے واقف ہو چکے ہو۔ ہم ایسے نہیں کہ کوئی فساد اٹھائیں، ہم ایسے نہیں ہیں کہ چوریاں کرتے تھے۔ شاہی ملازموں نے کہا اچھا اگر جامو بیمانے کا چور تم ہی ہو، یعنی یہ پیمانے کا اس جام کا چور تم ہی ہو، تمہیں میں سے ہے اور تم جھوٹے پڑو تو اس کی کیا سزا ہوگی؟ جواب دیا کہ دین ابراہیمی کے مطابق اس کی سزا یہ ہے وہ اس شخص کے سپرد کر دیا جائے گا جس کا مال اس نے چرایا ہے۔ ہماری شریعت کا یہی فیصلہ ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کا مطلب پورا ہو گیا۔ آپ نے حکم دیا کہ ان کی تلاشی لی جائے۔ چنانچہ پہلے بھائیوں کے اسباب کی تلاشی لی گئی، حالانکہ معلوم تھا کہ ان کی بوریاں خالی ہیں، لیکن صرف اس لیے کہ انہیں اور دوسرے لوگوں کو کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ آپ نے یہ کام کیا۔ جب وہ بھائیوں کی تلاشی ہو چکی، جام نہ ملا تو اب بنیامین کے بوری کی تلاشی لی گئی۔ چونکہ ان کی بوری کے اندر رکھوایا گیا تھا اس لیے اس میں سے نکلنا ہی تھا تو نکلتے ہی حکم دیا کہ اسے روک لیا جائے۔ یہ تھی وہ ترکیب جو باری تعالیٰ نے اپنی حکمت اور یوسف علیہ السلام کی اور بنیامین وغیرہ کی مصلحت کے لیے حضرت یوسف صدیق کو سکھائی تھی۔ چونکہ شاہ مصر کے قانون کے مطابق تو باوجود چور ہونے کے بنیامین کو حضرت یوسف اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے، لیکن چونکہ بھائی خود یہی فیصلہ کر چکے تھے اس لیے یہی فیصلہ حضرت یوسف نے جاری کر دیا۔ آپ کو معلوم تھا کہ شرع ابراہیم کا فیصلہ چور کی بابت کیا ہے، اس لیے بھائیوں سے پہلے ہی منوا لیا تھا۔ جس کے درجے اللہ تعالیٰ بڑھانا چاہے بڑھا دیتا ہے۔ جیسے فرمان ہے کہ تم میں سے ایمانداروں کے درجے ہم بلند کریں گے۔ ہر عالم سے بلا کوئی اور عالم بھی ہے
یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا عالم ہے، اسی سے علم کی ابتدا ہے اور اسی کی طرف علم کی انتہا ہے۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، کیا جزا ہوگی اس کی اگر تم جھوٹ بول رہے ہو۔ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ، جس کے سامان سے برآمد ہوگا آپ کا گم شدہ سامان، تو فہو جزاؤہ، اسے سزا دی جائے گی، وکذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم ظالموں کو جزا دیتے ہیں۔ فبدا بأوعیتہم، پھر وہ شروع ہوئے تلاشی لینا، قبل اخیہ، اپنے بھائی کی بوری سے پہلے، ثم استخرج من وعاء اخیہ، پھر نکالا اپنے بھائی کی بوری سے۔ کذالک کدنا لیوسف، اسی طرح تدبیر کی تھی یوسف کے لیے، ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، نہیں تھا جائز کہ وہ اپنے بھائی کو بادشاہ، یعنی کہ اپنے بھائی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا تھا مگر کہ اللہ تعالیٰ چاہتا۔ نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے درجے جس کے چاہتے ہیں، وفوق کل ذی علم علیم، اوپر ہر علم والے کے جو علم رکھنے والا ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، ان یسرق، انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی، فقد سرق اخ لہ من قبل، اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، واسرہ یوسف فی نفسہ، یہ بات چھپائی یوسف نے اپنے جی میں، ولم یبدیہا، اس کو ظاہر نہ ہونے دیا ان کے لیے، قال انتم شر مکان، کہا کہ تم جگہ میں بہت بدترین لوگ ہو، واللہ اعلم بما یصفون، اللہ بیان کرتا ہے جو کچھ تم، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم بیان کرتے ہو۔ بھائی کی بوری سے جب جام نکلا دیکھ کر بات بنا دی کہ دیکھو اس نے چوری کی تھی، اور یہی کیا اس کے بھائی یوسف نے بھی، ایک مرتبہ اس سے پہلے چوری کر لی تھی۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ اپنے نانا کا بت چپکے سے اٹھا لائے تھے اور اسے توڑ دیا تھا۔ یہ بھی مروی کہ حضرت یعقوب کی ایک بڑی بہن تھی جن کے پاس اپنے والد اسحاق کا ایک کمر پٹا تھا جو خاندان کے بڑے آدمی کے پاس رکھا جاتا تھا۔ حضرت یوسف پیدا ہوتے ہی اپنی ان پھوپھی صاحبہ کی پرورش میں تھی، انہیں حضرت یوسف سے کمال درجے کی محبت تھی۔ جب آپ کچھ بڑے ہو گئے تو یعقوب نے آپ کو لے جانا چاہا، بہن سے درخواست کی، لیکن بہن نے جدائی اور ناقابل برداشت بیان کر کے انکار کر دیا۔ ادھر آپ کے والد صاحب حضرت یعقوب کے شوق کی بھی انتہا نہ تھی، تو وہ تیار ہو گئے کہ یوسف کو لے آئیں۔ آخر بہن صاحبہ نے فرمایا، اچھا کچھ دن رہنے دو پھر لے جانا۔ استثناء میں ایک دن انہوں نے وہی کمر پٹا یوسف کے کپڑوں کے نیچے چھپا دیا، پھر تلاشی شروع کر دی، گھر بھر چھان مارا، نہ ملا، شور مچایا، آخر یہ پٹی گھر میں ہی موجود تھی یوسف علیہ السلام کے پاس۔ جب یوسف کی تلاشی لی گئی، ان سے برآمد ہوئی تو یعقوب کو خبر دی گئی، اور ملت ابراہیمی کے قانون کے مطابق آپ اپنی پھپھو کے پاس جو ہے وہ پھر سے رہنا شروع ہو گئے۔ انتقال کے وقت تک یوسف علیہ السلام اپنے پھپھو کے پاس ہی رہے۔ اسی بات کا تانا آج یوسف کے بھائی دے رہے تھے، جس کا جواب میں یوسف علیہ السلام نے چپکے سے اپنے دل میں کہا کہ تم بڑے خانہ خراب لوگ ہو، اس کے بھائی کی چوری کا حال تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ قالوا یا عزیز، انہوں نے کہا، اے عزیز مصر، ان لہ ابن شیخ کبیرہ، اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، فخذ احدنا مکانہ، ہم میں سے کسی ایک کو لے لو نا اس کی جگہ پر، انا نراک من المحسنین،
ہم تجھے نیکی کرنے والوں میں سے پاتے ہیں۔ قال معاذ اللہ، تو اس پر یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا، ہم تو اسی کو پکڑیں گے نا جس کے پاس ہمارا سامان برآمد ہوا ہے، الا من وجدنا متاعنا، جس سے ہمیں اپنا سامان برآمد ہوا ہے، عنده اس کے پاس سے، انا اذا لظالمون، اگر ہم ایسا نہ کریں گے تو ہم اس وقت ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔